السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور ان کے لبنانی ہم منصب نے ٹیلی فون پر بات چیت میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور امن بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات میں پاکستان اور افغانستان کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا۔ وزیر پارلیمانی امور نے کہا ہے کہ حکومت مستقبل کی ملکی پالیسیاں وضع کرنے میں تمام سیاسی جماعتوں کی تجاویز کی قدر کرتی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی مسلح افواج نے آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک افغان طالبان کے 481 کارندے ہلاک کر دیے ہیں۔ صنعتوں کے معاون خصوصی نے آزاد جموں و کشمیر میں خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ہوم سٹے ماڈل متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس نے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ کے استعمال کے فروغ کے لیے جرمانہ نہیں صرف ہیلمٹ کے عنوان سے خصوصی روڈ سیفٹی مہم شروع کی ہے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے نے چشمہ ایٹمی بجلی گھر کے 5ویں یونٹ کے لیے حفاظتی معاہدے کی منظوری دی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں کشمیری نمائندوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فوری عالمی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ نیپال میں کل عام انتخابات ہوں گے۔ پاکستان نے مصر میں عالمی ہاکی کپ کوالیفائر میں آسٹریا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا کر مسلسل تیسری کامیابی سمیٹی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ بدھ سے شروع ہونے والی 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان اور لبنان نے خطے میں جلد کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے لبنانی ہم منصب نواف السلام کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ہوا۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور لبنانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے اس مشکل وقت میں لبنان سے اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت آج پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں اور نمائندوں کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے پاکستان افغانستان صورتحال اور بالخصوص مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں حالیہ کشیدگی کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا۔ اجلاس میں پارلیمانی رہنماؤں کو تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی، جس میں حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کیا گیا۔ اجلاس میں شریک سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ شرکاء نے موجودہ حالات میں قومی اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور انہیں مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تجاویز بھی پیش کی۔ تمام شرکاء نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے ملک کے وسیع تر مفاد میں پوری سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کے وزیر اعظم کے اقدام کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں ملک کی مستقبل کی پالیسیوں کی تشکیل میں حکومت تمام سیاسی جماعتوں بالخصوص اپوزیشن کو تجاویز کو اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات قومی اسمبلی میں ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو افغانستان، ایران، خلیجی ممالک اور مجموعی علاقائی صورتحال کے حوالے سے اہم بریفنگ میں مدعو کیا تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بریفنگ میں اپوزیشن نے شرکت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے ارکان پارلیمنٹ اور ملکی سیاسی قیادت کو تفصیلی بریفنگ دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور اتحادی جماعتوں کے دیگر رہنماؤں نے اپنی قیمتی تجاویز پیش کی۔
قبل ازیں ایوان نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال بالخصوص ایران پر حملوں پر بحث پھر شروع کی۔ مرزا اختیار بیگ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو یقیناً عالمی معیشت کو شدید معاشی اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسامہ حمزہ نے ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایران میں بمباری میں معصوم بچوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ علی محمد خان نے ایران پر حملے کو امت مسلمہ پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرنے والوں میں شیخ آفتاب احمد، شاہدہ رحمانی، ڈاکٹر فاروق ستار، اقبال آفریدی، ڈاکٹر شازیہ، صوبیہ اسلم، شبیر علی قریشی اور نعیمہ کشور شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب کل دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور وہ پالیسی فیصلوں پر عمل پیرا رہے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں پیٹرول کی قیمتوں کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کی نگرانی کر رہی ہے اور قومی توانائی کی سلامتی کے تحفظ اور مقامی منڈیوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے وقت اور مربوط اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ کمیٹی نے بالخصوص بین الاقوامی اتار چڑھاؤ کے وقت پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی، غیر قانونی منتقلی یا اسمگلنگ کو روکنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ متعلقہ حکام کو سخت چوکسی برقرار رکھنے اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ملکی ذخائر کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کل کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں حتمی سمری اور مجوزہ قومی لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ جاری آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک افغان طالبان کے 481 کارندے ہلاک اور 696 زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ کی طرف سے اپنے ایکس ہینڈل پر شیئر کی گئی تازہ ترین معلومات کے مطابق سیکورٹی فورسز نے 256 چوکیاں تباہ کر دیں اور 35 پر قبضہ کر لیا۔ آپریشن کے دوران 198 ٹینک، بختر بند گاڑیوں اور توپ خانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ افغانستان میں 56 مقامات کو مؤثر طریقے سے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ادھر پاک فوج نے تورخم کے قریب افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی جانب سے دراندازی کی ایک کوشش بھی ناکام بنا دی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دراندازی کی کوشش کے دوران افغان طالبان سرغنہ بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مارا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت ماحول دوست توانائی اور علاقائی رابطوں پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چائنا انرجی انجینئرنگ کارپوریشن کے اجلاس سے خطاب میں کہی۔ اجلاس کے دوران سوکی کناری پن بجلی منصوبہ، داسو پن بجلی منصوبہ، میمن ڈیم اور نیلم جہلم پن بجلی منصوبے سمیت مختلف منصوبوں پر پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے جدید ترین قرآن ری سائیکلنگ پلانٹ کو فعال بنایا جائے تاکہ قرآن پاک کے شہید اوراق کو احترام سے ضائع کرنے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے پلانٹ کے دورے کے دوران کہا کہ یہ منصوبہ شروع کرنے سے پہلے معروف علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کی گئی ہے تاکہ ری سائیکلنگ کا پورا عمل شرعی تقاضوں کے مطابق بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر سے قرآن پاک کے شہید اوراق اور نسخے پلانٹ پر لائے جائیں گے جہاں متن کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے کاغذ کو ری سائیکل کرنے کے لیے جدید سائنسی طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کی زرعی برآمدات کی بنیاد کو مضبوط بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آلو کی برآمد کے بارے میں کمیٹی کے چوتھے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ نئی اور ابھرتی ہوئی منڈیوں میں پاکستان کی موجودگی بڑھانے کے ساتھ موجودہ علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط بروقت اور عملی مداخلت ضروری ہے۔ علاقائی عدم استحکام کی وجہ سے نقل و حمل اور مال برداری کے اخراجات میں تیزی سے اضافے کو تسلیم کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے برآمد کنندگان کو مخصوص ٹرانسپورٹ سبسڈی اور کرایوں میں رعایت کے ذریعے تعاون فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس نے نو فائن جسٹ ہیلمٹ کے عنوان سے ایک خصوصی روڈ سیفٹی مہم شروع کی ہے جس کا مقصد موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ کے استعمال کو فروغ دینا اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے کلچر کو مضبوط کرنا ہے۔ مہم کے تحت بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کو فوری طور پر جرمانہ نہیں کیا جائے گا، اس کی بجائے انہیں
موقع پر ہی ہیلمٹ خریدنے اور پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس مہم کو عوام نے بڑے پیمانے پر سراہا ہے، جنہوں نے اسے سڑک پر سفر کے دوران تحفظ کو بہتر بنانے کی جانب ایک مثبت اور عوام دوست قدم قرار دیا ہے۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 5ویں یونٹ کے لیے حفاظتی معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ اہم پیش رفت جوہری توانائی کے پرامن استعمال اور عالمی عدم پھیلاؤ اور حفاظتی ذمہ داریوں کی پاسداری کے لیے پاکستان کے عزم پر عالمی برادری کے مسلسل اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور کے تاریخی ثقافتی ورثے کی بحالی کے منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ اجلاس میں شہر کے تاریخی اور ورثہ جاتی مقامات کی بحالی کے لیے جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 40 ایکڑ پر محیط شاہی قلعہ میں 26 یادگاروں کو اصل صورت میں بحال کیا جائے گا۔ اجلاس میں اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ مال روڈ پر تمام قسم کے احتجاجی جلوس اور اجتماعات پر پابندی عائد کی جائے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں کھڑک سنگھ حویلی اور پرانے سرونٹ کوارٹرز کو بحال کر کے ٹورازم کے فروغ کے لیے ہوٹل بنانے کے منصوبے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں رنگ محل اسکول کو اس کی اصل تاریخی حالت میں بحال کر کے منصوبے پر بھی بات ہوئی اور مقبرہ نور جہاں اور مقبرہ آصف خان کی بحالی کے پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹولنٹن مارکیٹ سے لے کر لاہوری گیٹ تک اور کچہری چوک سے نیلا گنبد تک کے علاقوں کی بحالی و تزئین و آرائش کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے ملک کو امن، ترقی اور رواداری کا گہوارہ بنانے کے لیے سیاسی اور مذہبی محاذوں پر ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مولانا طاہر محمود اشرفی کی قیادت میں قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ دہشت گردی پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ گورنر نے کہا کہ سیاسی قائدین، علماء کرام اور روحانی پیشواؤں کو بھی عوام میں حب الوطنی، بھائی چارے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ نے آج اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گورنر نے ایرانی سفیر سے ملاقات کی اور رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ پاکستان میں ہندو برادری نے ملک کی مغربی سرحد پر موجودہ صورتحال اور وسیع تر علاقائی کشیدگی کے پیش نظر ہولی کا تہوار سادگی سے منا کر اتحاد کی مثال قائم کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے پیغام میں پاکستان میں مقیم ہندو برادری کو دلی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ہندو برادری ہمارے معاشرے کا ایک قابل قدر حصہ ہے جو ملک کی سماجی ہم آہنگی، معاشی ترقی، خوشحالی اور پرامن بقائے باہمی میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین رنگ و نسل، مذہب یا عقیدے سے قطع نظر تمام شہریوں کے لیے مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بناتا ہے۔ وزیر اعظم نے بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینے، عبادت گاہوں کے تحفظ اور باہمی احترام کے سماجی کلچر کو فروغ دینے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صنعت اور پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو قرضوں اور مالی سہولیات تک رسائی فراہم کرنا حکومت کا اولین ہدف ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ہارون اختر نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر میں ایس ایم ایز کی سہولت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ عید کے بعد سمیڈا آزاد جموں کشمیر میں تکنیکی اور ہنرمندی کے تربیتی پروگرامز کا آغاز کرے گا جن میں خواتین کو بااختیار بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں ہوم سٹے ماڈل بھی متعارف کرایا جائے گا تاکہ پائیدار آمدنی کے موقع پیدا ہوں اور خواتین کی معاشی حیثیت مضبوط ہو۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں کشمیری نمائندوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فوری بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ کونسل کے 61ویں اجلاس میں ہائی کمیشن کی تازہ رپورٹ پر عام بحث کے دوران کیا گیا۔ ورلڈ مسلم کانگریس کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین وانی اور دیگر نمائندوں نے مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے گرفتاریوں، جبری گمشدگیوں اور انسداد دہشت گردی قوانین کے مبینہ غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے علاقے میں منظم نگرانی اور ڈیجیٹل محاصرے کی مذمت کی اور ٹھوس احتساب کے اقدامات کے ساتھ ہائی کمشنر انسانی حقوق کے دفتر سے سخت نگرانی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے 2019 میں بھارت کی طرف سے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کے اعداد و شمار بھی پیش کیے۔ ادھر آج مسلسل تیسرے روز بھی علاقے میں کرفیو جیسی پابندیاں جاری رہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق علاقے میں تمام اہم مقامات پر بڑے پیمانے پر بھارتی فوج اور پیرا ملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔ تعلیمی اداروں نے تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں جبکہ انٹرنیٹ سروس بھی محدود ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی فسطائی پالیسیوں کے خلاف جمعے کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ نماز جمعہ کے بعد ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکلیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ایک بار پھر بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کرتے ہوئے کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل کے ثبوت سامنے لائے ہیں۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ترجمان ایرک بیلسم کے مطابق بھارت کینیڈا میں غیر ملکی مداخلت اور جاسوسی کا اصل مجرم ہے۔ انہوں نے کینیڈا کے روزنامے نیشنل پوسٹ کو بھیجی گئی ایک ای میل کے ذریعے اس کی تصدیق کی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ کینیڈا کی سکھ برادری میں بھارت کے حوالے سے شدید غصہ اور ناراضگی پائی جاتی ہے کیونکہ کینیڈا کے سابق وزیر اعظم نے بھی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے۔ روزنامہ نیشنل پوسٹ نے لکھا کہ بھارتی حکومت سے وابستہ عناصر کینیڈا میں قتل، بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ماہرین نے کہا کہ بھارت میں انتہا پسند مودی حکومت خالصتان کے رہنماؤں کو منظم ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہی ہے اور بھارت نے اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے دہشت گردی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماہرین نے کہا کہ یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کی اقلیتوں بالخصوص سکھوں اور مسلمانوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی بند کروائے۔ نیپال میں کل عام انتخابات ہوں گے۔ گزشتہ سال ستمبر میں نوجوانوں کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے بعد حکومت مستعفی ہو گئی تھی۔ تقریباً 1.90 کروڑ افراد پارلیمنٹ کے 275 ارکان کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک پر جاری حملوں میں 858 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ہفتے سے شروع ہونے والے حملوں میں ایران میں 787 افراد ہلاک ہوئے۔ حملوں میں امریکی فوج کے 6 اہلکار بھی ہلاک ہوئے، جس کی امریکی مرکزی کمان نے تصدیق کی ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں میں آج مزید 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ملک بھر میں جبری بے دخلی کے احکامات جاری کیے ہیں اور لبنانی سرزمین پر مزید پیش قدمی کی ہے۔ امریکی سینٹ میں آج جنگی اختیارات کے بارے میں قرارداد پر رائے شماری ہوگی، جس کا مقصد ایران کے خلاف فوجی کارروائی بند کرانا ہے۔ ڈیموکریٹس کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جاری تناؤ کو طول نہ دیں اور فوجی کارروائی بند کریں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازع میں پورے خطے میں صحت کی خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے لبنان میں طبی عملے میں حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کریں اور طبی عملے، سہولیات اور مریضوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ مصر میں ہونے والے FIH ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان نے آسٹریا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان ایک اور میچ میں ملیشیا کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہلے ہی جگہ بنا چکا ہے۔ ICC منز T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کولکتہ میں جاری ہے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل کل ممبئی میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کو ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بدھ سے بنگلہ دیش کے ساتھ شیڈول 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکواڈ میں شاہین شاہ آفریدی کپتان، فہیم اشرف، صاحبزادہ فرحان، سلمان علی آغا، عبدالصمد، ابرار احمد، فیصل اکرم، حارث رؤوف، حسین طلعت، معاذ صداقت، محمد رضوان، محمد وسیم، محمد غازی، سعد مسعود اور شمائل حسین شامل ہیں۔ تینوں ون ڈے ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔
پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کو 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر پاک چین دوستی کپ باسکٹ بال چیمپئن شپ 2026 کل سے پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے تعاون سے پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام ہونے والا 4 روزہ ٹورنامنٹ اتوار کو ختم ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں کلب کیٹیگری میں 48 ٹیمیں، ڈپارٹمنٹل کیٹیگری میں 16 اور خواتین کی کیٹیگری میں 26 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اور سندھ حکومت نے 19ویں سندھ گیمز آئندہ ماہ کی 16 سے 19 تاریخ تک سکھر میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے وزیر کھیل اور امور نوجوانان سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ گیمز میں 40 سے زائد کھیل شامل ہوں گے، جس میں صوبے بھر کے مرد و خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 1354 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,55,777 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 622 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 770 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج یونی فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 117 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 201 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 213 میں کمی، جبکہ 65 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 1,256 روپے 54 پیسے کا اضافہ، جبکہ سپر نیٹ ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 91 روپے 95 پیسے کی کمی ہوئی۔ روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 35 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 85 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ 372 روپے 61 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 373 روپے 28 پیسے، یورو قیمت خرید 334 روپے 29 پیسے اور قیمت فروخت 334 روپے 88 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 44 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 57 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 6 پیسے اور 76 روپے 19 پیسے، قیمت خرید جاپانی ین 1 روپے 77 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 78 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,62,930 روپے رہی۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ اسلام آباد میں سورہ رحمان کی خطاطی نمائش جاری ہے، جس کا اہتمام صادقین فاؤنڈیشن نے گیلری 21 کے تعاون سے کیا ہے۔ صادقین فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر سلمان احمد نے بتایا کہ صادقین نے فن کو فروغ دینے اور قومی تشخص کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نمائش اگلے ماہ کی 25 تاریخ تک جاری رہے گی۔ شہری جمعے کے علاوہ روزانہ دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک نمائش دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اور قومی ادارہ برائے لوک روایتی ورثہ کے زیر اہتمام نیشنل کرافٹ ایمپوزیم منصوبے کے تحت روایتی لوک دستکاریوں کے تربیتی کورسز جاری ہیں۔ کورسز 7 مختلف شعبوں خطاطی، قدرتی سبزیوں کے رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے بلاک پرنٹنگ، مٹی کے برتن، لوک پینٹنگ اور کاسٹیوم ڈیزائننگ وغیرہ شامل ہیں۔ 3 ماہ پر مشتمل کورسز میں ٹیکسٹائل، فیشن ڈیزائن، فائن آرٹس یا کسی بھی متعلقہ شعبے میں کم از کم 14 سال کی تعلیم کے حامل 18 سے 30 سال تک کے افراد شرکت کر رہے ہیں۔ ہر کورس مفت کروایا جا رہا ہے، تاہم سرٹیفکیٹ کے لیے 80% حاصلی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چینی سائنسدانوں نے ایک نیا جز تیار کیا ہے جو لیتھیم آئن بیٹریوں میں طویل عرصے سے موجود رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے برقی گاڑیوں کی رینج کو دگنا کر دے گی۔ برقی گاڑیوں میں عموماً استعمال ہونے والی لیتھیم بیٹریاں ایک محلول میگنیشیم سالٹ اور آکسیجن ایٹمس ایکشن پر انحصار کرتے ہیں تاکہ بجلی بنے۔ یہ بیٹریاں 350 واٹ آور فی کلو گرام تک کے قریب ہی توانائی پیدا کر سکتی ہیں۔ جرنل نیچر میں شائع ہونے والے تحقیق میں محققین کا کہنا ہے کہ نئی بیٹریوں میں روم ٹیمپریچر پر یہ کثافت 700 واٹ
آور فی کلو گرام سے تجاوز کر سکتی ہے اور منفی 50 ڈگری سیلسیس پر 400 واٹ آور کلو گرام کے قریب تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکہ کے اوریگون انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کی محققین نے ایک نیا نینو میٹیریل تیار کیا ہے جو کینسر کے خلیوں کے اندر سے تباہ کر سکتا ہے۔ یہ مادہ جب رسولیوں کے خلیے کے اندر داخل ہوتا ہے تو 2 الگ الگ کیمیائی رد عمل کو متحرک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خلیہ شدید آکسائڈ تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ ارد گرد کا صحت مند ٹیشو محفوظ رہتا ہے۔ یہ دریافت کیموڈینائک میک تھراپی کے ابھرتے ہوئے شعبے کو مزید مضبوط بناتی ہے اور کینسر کے علاج کی ایک نئی حکمت عملی ٹیومرز کے اندر موجود منفرد کیمیائی ماحول سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد اطہر نوید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ میدانی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح رات کے اوقات میں سرد رہا۔ میدانی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت روہڑی، بہاولپور، مٹھی، شہید بے نظیر آباد، دادو اور حیدرآباد میں 37 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 33 سینٹی گریڈ، مری میں 20، لاہور میں 34، کراچی میں 32، پشاور 33، کوئٹہ میں 27 سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 27، گلگت میں 24، سکردو میں 15، سری نگر میں 21، جموں میں 23، لیہ میں 11، پلوامہ میں 20، اننت ناگ میں 20، شوپیاں میں 21 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم اور ان کے لبنانی ہم منصب نے ٹیلی فون پر بات چیت میں مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے اور امن بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات میں پاکستان اور افغانستان کی صورتحال اور مشرق وسطی میں کشیدگی کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا۔ وزیر پارلیمانی امور نے کہا ہے کہ حکومت مستقبل کی ملکی پالیسیاں وضع کرنے میں تمام سیاسی جماعتوں کی تجاویز کی قدر کرتی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی مسلح افواج نے آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک افغان طالبان کے 481 کارندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صنعتوں کے معاون خصوصی نے آزاد جموں کشمیر میں خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ہوم اسٹے ماڈل متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ کے استعمال کے فروغ کے لیے جرمانہ نہیں صرف ہیلمٹ کے عنوان سے خصوصی روڈ سیفٹی مہم شروع کی ہے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے نے چشمہ ایٹمی بجلی گھر کے 5ویں یونٹ کے لیے حفاظتی معاہدے کی منظوری دی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں کشمیری نمائندوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فوری عالمی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ نیپال میں کل عام انتخابات ہوں گے۔ پاکستان نے مصر میں عالمی حق کپ کوالیفائر میں آسٹریا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ بدھ سے شروع ہونے والی 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر فارن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔